اس زمین کی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے پتلے کو اسی زمین کے مختلف حصوں کی مٹی سے تیار کیا گیا، پانی کے ذریعے سے اس کو گوندا گیا، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے روح پھونکی۔ اسی مٹی سے ہم نے تم کو بنایا، اور پھر جو آگے انسانیت کی نسل چلتی ہے تو وہ ایک نطفے کے ذریعے سے، ذرا غور کیجئے نطفہ کیسے تیار ہوتا ہے۔ زمین سے خوراکیں نکلتی ہیں، انسان کھاتا ہے، اور ان خوراکوں کے ذریعے سے انسان کا خون بنتا ہے، اور پھر خون ہی کے ذریعے سے مادہ تولید بنتا ہے۔ تو حقیقت کے اندر یہ مٹی، یہ انسان کی بقا کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی کلثوم رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبر کے اندر دفن فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پڑھا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ابن ماجہ کی حدیث کی روشنی میں علماء نے اس عمل کو مستحب قرار دیا کہ جس وقت قبر کے اندر مٹی ڈالی جائے تو ایک بک آدمی مٹی کی لے لے اور قبر کے اندر ڈال دے، اور یہ پڑھ لے منہا خلقناکم، پھر دوسری لپ لے لے اور قبر کے اندر ڈال دے، اور پھر یہ پڑھ وفیہا نعیدکم، پھر تیسری لپ لے لے مٹی کی اور قبر کے اندر ڈال دے، اور یہ پڑھ لے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا، مرنے کے بعد اسی مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، زمین کے اندر چلا جاتا ہے، قبر کے اندر چلا جاتا ہے، اور قیامت کے بعد جب حضرت اسرافیل علیہ السلام تیسری مرتبہ پھونک ماریں گے تو من الاجداث الی ربہم ینسلون، اپنی اپنی مرغاؤں سے، قبروں سے لوگ نکلیں گے اور میشر کی طرف حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ یَقِینًا أَرَيْنَاهُ، حضرت